بھائی نے سوال پوچھا ہے کمر کے درد کا. سر آپ یہاں سجدہ کیجئے گا. میری ایک کتاب ہے نماز ان ماڈرن میڈیکل سائنس، جس میں میں نے یہ جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر یہ C1 سے لے کے C7 تک اور T1 سے لے کے T40 تک اور اس کے بعد L1 سے لے کے میرے محترم بھائیوں S1 تک، یہ سارے جو ورٹیبریٹس ہیں ان کے درمیان ڈسک ہے. ہر دو ورٹیبریٹ کے درمیان، دو موروں کے درمیان ایک ڈسک ہے. وہ ڈسک جب پچک جاتی ہے، وہ ڈسک جب کمزور ہو جاتی ہے، باریک پتلی ہو جاتی ہے، تو میرے محترم بھائیوں درد یہاں آتا ہے. یہیں پہ ایگزیکٹ درد یہاں آتا ہے. یہ جس کو عموماً L4 L5 S1 میرے محترم بھائیوں اکثر جب MRI کروایا جاتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے L3 L4 L5 اور S1 مورے میں پرابلم ہے. اس کا سب سے بہترین طریقہ آپ کا قیام ہے. میرے محترم بھائیوں جب ہم پاؤں کھلیے گا نماز میں کتنے کھولتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، قیام اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو یہ جو الائنمنٹ ہے موروں کی، یہ پاؤں جو انہوں نے کھولے ہیں یہ پاؤں اتنے کھولنے چاہیے جتنی ان کی چیسٹ ہے. یہ پاؤں کتنے کھولنے چاہیے؟ یہ پاؤں کتنے کھولنے چاہیے جتنی چیسٹ ہے. کیوں؟ اس سائڈ میں منہ کیجئے گا، منہ اس سائڈ پہ کیجئے، دوسری طرف کیجئے گا. یہ جو آپ کا یہ جو اپر پورشن ہے یہ آپ کی ہپ پہ اوپر کھڑا ہوا ہے، آپ کی ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں یہ پاؤں آپ نے اتنے کھولے، آپ کی تھائیز آپس میں مل رہی ہیں ٹیسٹیز کے ساتھ؟ مل رہی ہیں. اب آپ اس کو اپنی چیسٹ کے مطابق ذرا پاؤں کھولیے. اچھا اس طرح کھڑے ہونے میں کمفرٹیبل ہیں کہ پہلے کھڑے ہونے میں کمفرٹیبل ہیں؟ یہ جو نیچے ٹیل بون ہے، یہ جو آپ کا ہپ، یہ جو آپ کے کولے ہیں، بٹکس ہیں، یہ اس کو پریس کر دیتے ہیں. اب آپ ایسے رکوع کیجئے اور ایسے کھلے پاؤں کے ساتھ یہاں اب کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. اس بازوں کو سٹریٹ کریں، سیدھا کریں، اس کو سٹریٹ ایسے کریں. اب یہاں جو پین ہے اس میں ریلیف فیل ہو رہا ہے. میرے محترم بھائیوں اگر ہم اپنا قیام صرف کمر کے درد کے لیے اپنے پاؤں کو اپنی چیسٹ کے مطابق کھول لیں تو آپ کی یہ جو ٹیل بون ہے یہ فری ہو جائے گی. آپ کے سارے کیونکہ زمین میں ہے فورس آف گریوٹی. فورس آف گریوٹی آپ کی ہر چیز کو نیچے کو کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے. اس کے ساتھ آپ سجدہ کیجئے. یہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ورٹیبریٹس کے درمیان ایک سپیس آتا ہے. یہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ان ورٹیبریٹس کے درمیان جو ڈسک ہے اس میں ایک سپیس آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سجدے سے اپنی اس سپیس کو جو ڈسک پچک گئی ہے اس کو دوبارہ سے ہیل کر لیں. اور سجدے کی حالت میں وہ ہیل ہوتی ہے، وہ اس وقت ہیل ہوگی جب آپ کے پاؤں آپس میں یہ ملے ہوں گے. اپنے پیروں کی انگلیوں کو ذرا زور دیجئے اور دیکھیں کہ آپ کے یہاں پریشر آ رہا ہے ناک کے اوپر. جب آپ کی اس ناک کی ہڈی پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. 2 پاؤں تھے، 2 گھٹنے تھے، 2 ہاتھ تھے اور 7ویں ہڈی کون سی تھی؟ اپنی ناک خاک آلود کرنی تھی. انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جو پیٹ ہے، یہ تھائی کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس کو ملا کے ذرا اس کو صرف 2 منٹ کے لیے ایسے سجدہ کرو اور اس جگہ پہ آپ کو کوئی ریلیف ہو رہا ہے؟ میرے محترم بھائیو آپ صرف اگر لمبا سجدہ کریں گے، جتنے لوگوں کو کمر میں درد ہے اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو بیلٹ پہن کے رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میری درد بیلٹ کے بغیر صحیح رہ سکتی. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو سجدہ کرتے ہی نہیں، ہمیں تو ڈاکٹر نے منع کیا کہ سجدہ کرنا ہی. آپ جب اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو آپ الٹا لیٹ جائیے، اپنی ٹانگوں کو اس طرح سمیٹ لیجئے اور اپنے پاؤں کو، اپنے بازوؤں کو، آپ کی یہ بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے. یہاں سے بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے. آپ نے اپنے بازوؤں کو زمین کے ساتھ پھیلانا نہیں ہے. آپ صرف یہ لمبا سجدہ کریں، 5 منٹ صبح، 5 منٹ دوپہر، 5 منٹ شام. واللہ آپ کے ورٹیبریٹس کے درمیان جو ڈسک ہے وہ دوبارہ سے ہیل ہونا شروع ہو جائے گی اور اس سے آپ کی جو الائنمنٹ ہے وہ سٹریٹ ہو جائے گی.
اور یہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو انسان اپنا سر سجدے سے کبھی نہ اٹھائے. میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس, اس میں میں نے بتایا کہ صرف سجدے سے ہم کس طرح 80 بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. یہ کمر کی درد کا بہترین علاج ہے. یہ کتنی دیر سے انہوں نے سجدہ کیا ہوگا؟ ہونے والے کھڑے ہو بھائی جان, کیا محسوس کیا آپ نے؟ یہ ذرا ان کو بتائیے گا. سجدہ کرنے سے نا بہتر ہے, پہلے سے ریلیکس محسوس ہوتا ہے, جیسے نا کمر کی درد میں کمی آئی ہے. میرے محترم بھائیو, ہمارے ہاں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں, ہمارے ہاں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. ان کی وجہ سے ہمیں سنت طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس طرح سجدہ نہیں کرتے. 10 طریقے ہیں سجدہ کرنے کے. سب سے پہلی بات, سجدے میں آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. میرے محترم بھائیو, سجدے میں آپ کا پیٹ آپ کی ران کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بازو زمین کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. بازو اتنے کھلے ہونے چاہیے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آئے, اور بکری کا بچہ اگر یہاں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے. 7 ہڈیاں, 2 پاؤں ہیں, 2 گھٹنے ہیں, 2 ہاتھ ہیں, اور 7ویں ہڈی یہ ناک ہے. میرے محترم بھائیوں, آپ اپنے پیروں کی ایڑیوں کو آپس میں ملا کے رکھیں گے, پاؤں کی انگلیوں کو جب زمین کے ساتھ چپکائیں گے, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدہ جب کرو تو زمین کی سختی محسوس کرو. تو جب آپ اپنے پاؤں سے اپنے انگلیوں کو پریس کریں گے تو ایگزیکٹ یہاں پہ ایک پریشر آئے گا, اور یہ پریشر آپ کے C1 سے لے کے C7 تک کے جو ورٹیبریٹس ہیں وہاں پہ, اور L3 سے لے کے S1 تک میرے محترم بھائیوں آپ کے ورٹیبریٹس کو کھول دے گا. اور کبھی بھی سجدے میں آنکھیں بند نہیں کرنی. اگر ہم اس طریقے سے سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کمر کے جو پرابلم ہے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بھائیوں, درد کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج بتایا ہے نا, وہ حجامہ ہے. حجامہ وہ طریقہ علاج ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو ہر آسمان پہ فرشتوں نے مجھے روک کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کو اپنے اوپر لازم کر لے. آسمان سے جتنے طریقے شفا کے نیچے اترے ہیں ان میں سب سے بہترین حجامہ لگوانا ہے. تو جہاں پہ پین ہے وہاں پہ صرف ایک کپ حجامے کا لگواؤ, انشاءاللہ یہ درد ٹھیک ہو جائے گی.